بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ نماز عصر کے پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ کیا ہے اور اس کی رکعتیں کتنی ہیں۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں نماز عصر کے پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ نماز عصر جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جو ایک وقت میں بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی یہ پوری دنیا پر تھی، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آپ کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ آپ ایک وقت میں بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور سب سے پہلے نماز عصر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اور نماز عصر جو ہے یہ اس کی 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت 4 فرض۔ عصر کی 4 سنتیں یہ سنتیں غیر موقدہ کہلاتی ہیں۔ سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے میں حضور علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار نہ فرمائی ہو، کبھی پڑھا اور کبھی چھوڑا ہو۔ اگر کوئی عصر کی سنتیں چھوڑ دیتا ہے، صرف فرض پڑھ لیتا ہے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ روزانہ بھی عصر کی سنتیں چھوڑتا رہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو عصر کی 4 سنتیں ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہ چھوڑنی نہیں چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عصر کی 4 سنتیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عصر کی 4 سنتیں ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عصر کی 4 سنتیں پڑھے اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے عصر کی 4 سنتوں کی۔ تو عصر کی 4 سنتیں چھوڑنی نہیں چاہیے بلکہ پڑھنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کی جو فضیلت ہے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عصر کی جو 4 سنتیں ہیں یہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب نماز عصر کے پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ عصر کی 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت 4 فرض۔ اب پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں۔ سنتوں کی نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ نیت کرنے سے پہلے سیدھا ہو کے کھڑے ہونا ہے۔ پاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1 بالش یعنی کہ 1 گٹ ہو، اور کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ جو ہے یہ پاؤں کے درمیان ہونا چاہیے۔ پاؤں قریب قبلے کی طرف ہو۔ اب نیت کریں گے 4 رکعت نماز سنت، وقت نماز عصر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے جو ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کانوں کے لو کو چھو جائیں۔ اب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو ہے یہ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی جو گدی ہے اس کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے پہ رکھیں گے، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کو اگل بغل رکھیں گے، اور دائیں ہاتھ کی بیچ کی 3 انگلیاں اس کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پیٹھ پہ رکھیں گے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب جب رکوع کرنا ہے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے پھیلا لینا ہے، گھٹنے کو اوپر رکھیں گے، پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اس طرح سیدھی ہونی چاہیے اگر پانی کا پیالہ رکھ کر کھینچا جائے تو پانی نیچے نہ گرے۔ بلکہ روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف نظر ہی نہیں فرماتا کہ جو رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب رکوع میں جانا ہے رکوع بالکل صحیح طریقے سے کرنا ہے، پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اب رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 بار، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے بالکل سیدھا کھڑے ہوں گے۔ یہ سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے اس کو ترک کیا، چھوڑ دیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ بعض لوگ غلطی یہاں پہ کیا کرتے ہیں، رکوع کیا، تھوڑا سا سر اٹھایا اور ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے۔ اس طرح کرنے سے واجب چھوٹ جاتا ہے اور بندے پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب رکوع سے بالکل سیدھا کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اب ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں گے۔ افضل یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں۔ یہ کہنے کے بعد پھر
سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ جب سجدے میں جانا ہے سب سے پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک کی ہڈی، پھر پیشانی۔ جب سجدے سے سر اٹھانا ہے اس کا الٹ کرنا ہے، پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ اب سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے جب جانا ہے تو پہلے دونوں گھٹنے لگانے ہیں، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک کی ہڈی، پھر پیشانی۔ اور سجدے کی حالت میں ہاتھ جو ہیں یہ کانوں کے برابر ہونے چاہیے۔ اب سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہو کے بیٹھیں گے۔ دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں اور یہ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے جلسہ نہ کیا، یہاں پہ بھی بات غلطی یہ کرتے ہیں کہ سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھایا اور ساتھ ہی دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے۔ اس طرح کرنے سے بھی واجب چھوٹ جاتا ہے اور سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور دو سجدوں کے درمیان کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا چاہیے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ اللہم اغفر لی دو سجدوں کے درمیان پڑھے۔ اب دو سجدوں کے درمیان وقفہ جو ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ اب پھر دوسرے سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ اب سیدھا کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت جو ہے بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اسی طرح پھر رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں گے، 3 بار تسبیح پڑھیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے تکبیر کہہ کے سجدے کی، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک کی ہڈی، پھر پیشانی لگائیں گے، تسبیح پڑھیں گے 3 بار، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے بیٹھیں گے، جلسہ کریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تسبیح پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے تشہد پہ بیٹھیں گے۔ تشہد جو ہے جب عصر کی 4 سنتیں پڑھنی ہیں، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ عصر کی 4 سنتیں جو ہیں اس میں تشہد اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے نہیں ہونا، بلکہ مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ تیسری رکعت جو ہے یہ پھر ثنا سے شروع کریں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جب سجدہ کرنا ہے، سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ کا لگنا یہ فرض ہے۔ چلتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ جو زمین پہ لگتا ہے اسے پیٹ کہتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا فرض، ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا واجب، اور 10 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر کسی نے سجدے کی حالت میں پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز جاتی رہے گی۔ تو اس پر بھی غور کرنا ہے۔ اور یہ جو طریقہ تھا عصر کی 4 سنتوں کا میں نے بیان کر دیا۔ اب جب 4 فرض پڑھنے ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ فرض میں اگر کسی نے اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کے بعد بھولے سے درود پاک شروع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو تشہد اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یا یہ بات بھی یاد رہے
फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना वाजिब है। अगर कोई भूले से जो है वो रुकू में चला जाता है, सूरत नहीं पढ़ता सूरह फातिहा के बाद, तो उस पर भी सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। आखिर में सजदा साहब करेगा तो नमाज मुकम्मल होगी, वरना नमाज मुकम्मल नहीं होगी। और फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में अगर कोई सिर्फ़ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू और सुजूद करके अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता है, तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अफजल ये है कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाए, ये अफजल है। इसके बाद रुकू और सुजूद करके तशाहुद पे बैठ के तशाहुद मुकम्मल पढ़ के यौम यकुमुल हिसाब तक दोनों तरफ सलाम फेर दे, ये अफजल तरीका है। ये था नमाज असर के पढ़ने का सही तरीका जो मैंने बयान कर दिया। अल्लाह पाक हम सब को अपनी नमाज़ें दुरुस्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।